अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाले के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज की टॉप स्टोरीज हैं। चीनी इंजीनियर्स पे हमला। पाकिस्तान जो है इस वक्त बहुत बड़े बड़े उसको फॉरेन फ्रंट्स पे चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है। आज एक खबर सामने आई थी कि गालिबन दासू डैम पे जो काम करने का फैसला है वो इस वक्त मुलतवी हो गया, लेकिन फिर अभी बहुत एक नई अच्छी खुशाइंद अपडेट ये आई है कि नहीं, ये काम जारी रहेगा। प्रोग्राम के पहले से हम इस पे बात करेंगे, फिर डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के ऊपर भी बात करेंगे, और कोविड में जो सियासी क़यादत की बदएहतियाती है, बदनज़मी है, ज़रा वो भी हम देखेंगे कि इतनी पीक के ऊपर जब ये फोर्थ वेव है तो कैसे जलसों में बेएहतियाती की जा रही। आखिर में बात होगी कि बस बहुत हो गया, आप ख़वातीन को उनके हुलिये, उनकी शक्ल, उनके ज़ाहरी हैयत पे जांचना छोड़ दीजिए, उनकी टैलेंट, उनकी सलाहियत और उनकी कारकर्दगी के ऊपर अब उनके साथ बात की जानी चाहिए। आगाज़ करते हैं डेवलपमेंट के ऊपर। सुबह खबर ये आई थी जी कि जो चाइना के जो इंजीनियरिंग कंपनी है दासू डैम पे उन्होंने काम जो है फिलहाल वो रोक दिया गया। ये हुआ कैसे आपको बताते हैं कि 14 जुलाई को दासू में चीनी इंजीनियर्स की बस पर एक हमला हुआ था जिसमें 9 चीनी इंजीनियर हलाक हुए थे। वाक़े की तहकीकात के लिए 15 रुकनी चीनी टीम भी पाकिस्तान पहुंच चुकी है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने चीनी हम मनसब से रब्ता भी किया। कल वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी चीन रवाना भी होंगे। दासू डैम प्रोजेक्ट में शामिल तमाम पाकिस्तानी वर्कर्स के कॉन्ट्रैक्ट मनसूख करने की सुबह से एक सर्कुलर जो था वो हम देख रहे थे सोशल मीडिया के ऊपर, और इस वाक़े में सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र दासू डैम पर काम करना हम बंद कर रहे हैं ये कहा गया था। लेकिन अब से कुछ देर पहले एक नई डेवलपमेंट हुई है, ये नोटिफिकेशन आया है जिसमें कहा गया है कि एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेशन का जो पहले नोटिफिकेशन था वो अप्रूव नहीं हुआ था एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से, और इट्स डिक्लेयर्ड नल एंड वॉइड नाउ। सो अल्लाह का शुक्र है कि ये जो डैम पे काम है ये अब दोबारा उसी तरह से रिज्यूम हो जाएगा। इस समेत और बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ फवाद चौधरी साहब मौजूद हैं, वफाकी वजीर बराए इत्तलात व नशरियात। बहुत शुक्रिया जॉर्ज साहब। ये तो दूसरा नोटिफिकेशन आया है, अच्छी बात है कि जो भी एक बदएतमादी के छोटा सा जो भी एक एपिसोड था, लेकिन अभी भी सिचुएशन ट्रिकी है क्योंकि पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात हमेशा से बड़े वार्म रहे हैं, लेकिन जो इस तरह का ये वाकया हुआ है इसके बाद बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत होगी, और शायद जो दुश्मन हैं वो फ़ायदा उठाने की दोबारा भी कोशिश करें। नहीं, बात तो आपकी बिल्कुल दुरुस्त है, और आपने जिस तरह से अपने इंट्रो में ये कहा है कि ये जो हालात हैं इस वक्त वो बड़े ट्रिकी हैं, और यकीनी तौर के ऊपर देखिए तमाम जो ममालिक हैं हम अपनी जो ज्योग्राफी है उसके प्रिजनर्स होते हैं। हम अपनी ज्योग्राफी के अंदर होने वाले जो वाक़यात हैं, जो हमसाया ममालिक में वाक़यात हैं, हम कितना अपने आप को उससे अलहदा कर पाते हैं। अब इस वक्त जो डेवलपिंग सिचुएशन है, एक आलमी सियासत में जो कुछ हो रहा है, एक कोल्ड वॉर जो सुपर पावर्स में चल रही है, जो पहले अमेरिका और सोवियत यूनियन में थी, अब उसका रुख तब्दील हो चुका है। वो चीन और अमेरिका के दरमियान एक जो है वो तनाव की कैफियत है, और उससे कहीं ज़्यादा बढ़कर प्रॉब्लम हमारे लिए ये है कि जो अफगानिस्तान जो बिल्कुल हमारा एक हमसाया मुल्क ही है, लेकिन उसके साथ जो हमारे ताल्लुकात हैं, जिस किस्म की हमारी एक एथनिक उसके साथ एक रिलेशनशिप है, उसको लेकर के जो प्रॉब्लम्स हैं वो कई गुना और तरह के हैं। सो इनकी जो डेवलपिंग सिचुएशन है उसमें एक तीसरा फिर प्रॉब्लम हमारा ये है कि हिंदुस्तान के अंदर जिस तरह कल वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि जो आरएसएस की आइडियोलॉजी है, जो एक इंतहा पसंद हिंदवाता की आइडियोलॉजी है, उसने टेक ओवर किया। लिहाजा जो 3 बड़े हमारी रीजन में ममालिक हैं उनके अंदर डेवलपमेंट्स हैं, और उसका बराह-रास्त असर जो है वो हम पे आया। सो कल शाह महमूद कुरैशी साहब जो चीन जा रहे हैं तो वहां पे जाने इस दौरे का मकसद क्या है, और खास तौर पे इसकी तहकीकात चाइना खुद भी उसमें बड़ा एक्टिवली रोल प्ले करेगा। ये जो तहकीकात हैं इनके क्या TOR तय हुए हैं कि इसके बाद फिर क्या होगा जब ये तहकीकात की रिपोर्ट सामने आएगी? हाँ, देखिए चीन का पहली बात तो ये है कि आप देखिए कि हम बड़ी एहतियात से काम लेते हैं। हमने पहला जो हमारी रिपोर्ट्स थी उसको हमने कतई तौर पे इस तरह से नहीं किया कि हम फौरन पहुंच गए कि नहीं टेररिज्म है। हमने पूरा इसकी बाकायदा एहतियात की, हमने अपना वक्त लिया। उस वक्त के बाद जो इब्तदाई तहकीकात सामने आई जिसमें ट्रेसेस ऑफ एक्सक्लूसिव हमारे सामने आए, तो फिर हमने उसको जो है वो टेररिज्म का वाक़े का शायबा दिया। और अभी भी अगर आप देखें तो अभी भी हम उसके ऊपर बहुत एहतियात से काम ले रहे हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि किसी तौर के ऊपर भी कोई ऐसी गैर जिम्मेदाराना
بیان پاکستان کی طرف سے جائے جس سے ہمارے ہاں ٹینشن میں اضافہ ہو. ہم ٹینشن نیچے رکھنا چاہتے ہیں لیکن انفارچونیٹلی ہمارے ہاں اس وقت جو ایک صورتحال ہے اس میں لگ نہیں رہا کہ ہندوستان جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ کسی بھی طور کے اوپر، اور بلکہ اب تو ہندوستان آپ سمجھیے اتنی شاہ بڑھ گئی ہے ان کی کہ وہ براہ راست چائنیز کے اوپر حملے کر رہا ہے. ہمیں پتہ ہے کہ جو چائنیز قونصلیٹ کے اوپر آپ کو یاد ہوگا جو حملہ ہوا اس میں انڈین جو ٹریسز ہیں وہ پائے گئے. اس کے بعد جو BLA کی کارروائیاں ہیں وہ زیادہ تر ظاہر ہے کہ اس میں NDS کا اور را کا عمل دخل رہا ہے ماضی میں. سو یہ جو ایک نیکسس ڈیولپ ہوا ہے اس سے یقینی طور کے اوپر پاکستان کو بہت تشویش بھی ہے، اور چین اور پاکستان براہ راست دہشت گردی کا نشانہ ہے اس ریجن میں، اور ہم اس کو بڑی تشویش کی نظر سے دیکھ رہے ہیں. اور کل جو وزیر خارجہ کا دورہ ہے چین کا، اس میں بہت اہم پیش رفت جو ہے وہ ہوگی. اس میں ٹیررزم کے معاملات کے اوپر بھی بڑی تفصیل سے ان کی بات ہوگی، سی پیک کے معاملات کے اوپر بھی ہوگی، اور افغانستان کے معاملے کے اوپر بھی. صحیح، یہ چونکہ آپ نے بھی ذکر کیا تشویش ہے خاص طور پہ افغانستان کے معاملات کے اوپر، میں اب اس کے ٹاپک پہ آنا چاہتی ہوں، لیکن آج جو ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے پہلے اس پہ ہم بات کر لیں. یہ منسٹری آف فارن افیئرز جو افغانستان سے پہلے یہ ایک سرکولر آیا جس سے ہمیں پتہ چلا کہ انہوں نے جو لفظ استعمال کیا ہے ایبڈکشن آف دا ڈاٹر آف افغانستانز ایمبیسڈر ٹو اسلام آباد، اور وہ کہتے ہیں کہ اس پہ ہمارا بڑا اسٹرانگ پروٹیسٹ ہے پاکستانی حکومت سے. اچھا، کچھ دیر بعد جو پاکستانی حکومت کا اس پہ جو پوائنٹ آف ویو آیا ہے جو منسٹری آف فارن افیئرز نے، بلکہ اس نے کہا ہے کہ جی ہم اس کی تحقیقات کر رہے ہیں. اسالٹ ہوا ہے، اسالٹ مطلب حملہ ہوا ہے ایمبیسڈر صاحب کی بیٹی کی گاڑی کے اوپر، اور ہم یہ سب ٹریس کریں گے، ہم انصاف دلائیں گے. سیفٹی سیکیورٹی جو ڈپلومیٹس کی ہے وہ ہماری جو پرائمری رسپانسبلٹی ہے، پیراماؤنٹ امپورٹنس ہے. اور اس کے بعد پاکستانی ایمبیسڈر کو کابل میں طلب بھی کیا گیا اور پھر آفیشیلی وہاں پر اپنا احتجاج بھی ریکارڈ کرایا گیا. PM صاحب نے نوٹس لیا ہے، وہ اس کی تحقیقات کی بات کر رہے ہیں، لیکن ابھی تک یہ کن لائنز پہ آپ لوگ تحقیقات کریں گے؟ کیا یہ اس کو ایز اے کڈنیپنگ ہی ہم سمجھ رہے ہیں یا یہ کچھ اور معاملہ ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، میرے خیال میں جس طرح میں نے آپ کو اپنی پہلے ایک مثال دی کہ ہم نے اس طرح کے الزام لگانے میں بڑی احتیاط کا مظاہرہ کرتے ہیں، اور ہم کسی طور کے اوپر بھی یہ نہیں کرتے کہ ہم فوراً میڈیا رپورٹ سے یا سوشل میڈیا کے سے انفلوئنس ہو کے اپنی ایک رائے بنا لیں. ہم کوشش کرتے ہیں کہ ایک پوری تحقیق کے بعد اس طرح کا بیان دیا جائے. افغان جو وزارت خارجہ ہے انہوں نے حسب معمول میرا خیال ہے کہ تحقیقات کا انتظار نہیں کیا، اور ایک غیر ذمہ دارانہ قسم کا بیان ان کی طرف سے آ گیا. پھر وزیر سفیر صاحب کو بھی طلب کیا گیا، جو کہ میرا خیال کافی غیر ضروری تھا. جب تک ہمیں یہ نہیں پتا چلے، دیکھیں وہ 5 گھنٹے کے لیے اغوا ہوئی ہیں اور پھر ان کو خود ہی واپس بھی وہ آ گئی ہیں، اللہ کا شکر ہے. لیکن یہ کیا واقعہ ہے، کیا واقعے میں کون ملوث ہے، کیوں یہ واقعہ ہوا، ابھی اس بارے میں حتمی طور پہ کچھ کہنا مشکل ہے، اور میرے خیال میں اس کی جو تحقیقات ہیں اس کا انتظار کیا جانا چاہیے. لیکن ایک تشویش کی بات ہے ویسے فواد صاحب کہ پاکستان کا کیپٹل اسلام آباد، وہاں پہ ہر چند مہینے بعد کوئی نہ کوئی ایسا ایک ہائی پروفائل کیس جو ہے وہ بھر کے سامنے آتا ہے. ابھی یہ شکر ہے وہ واپس آ گئی ہیں، لیکن یہ اسلام آباد ہے، یہ جس میں سیف سٹی کیمراز بھی ہیں، جو ایک ریلیٹیولی سیفر شہر کنسیڈر کیا جانا چاہیے. اسلام آباد از ون آف دا سیفسٹ سٹی ان دی ورلڈ، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. اور یہاں پر جو پاکستان کے جو تمام شہر ہیں ان میں جو کرائم کی ریشو ہے وہ دنیا کے باقی شہروں کے مقابلے میں بہت کم ہے. ایون کراچی جیسا گنجان آباد شہر اگر آپ دیکھیں تو اس کی آپ کمپیریزن اگر آپ نیو یارک یا لنڈن جیسے شہروں سے کریں گی تو بھی آپ کو احساس ہوگا کہ ہمارے شہر بہت سیف ہیں. لیکن اس کے باوجود واقعات ہوتے ہیں، اس کے باوجود ایسے انسیڈنٹس ہوتے ہیں، پوری دنیا میں اس طرح کے واقعات ہو جاتے ہیں اور ان کی تحقیق کی جاتی ہے اور ملزمان کو پکڑا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تھوڑا آگے بڑھتے ہیں. کانفرنس ہونی تھی پاکستان میں اس ویکینڈ، پہلے یہ خبریں سامنے آئیں، پھر اب وہ کانفرنس کچھ عرصے کے لیے ملتوی ہو گئی ہے. کتنے آپٹمسٹک ہیں پاکستانی گورنمنٹ کہ یہ یہاں پر بلا کر سب کو بٹھا کر وہ بات کر پائیں گے، یا آپ ان کو بٹھا کے یہاں پہ گفتگو کا ایک دور کا آغاز کر سکتے ہیں؟ بہت سارے انڈیپینڈنٹ اینالسٹ جو ہیں جو افغان امور کو سمجھتے ہیں وہ کہتے ہیں اتنی کوئی ہوپ فل سچویشن نہیں ہے. پاکستان کیا سمجھتا ہے؟ آپ لوگوں کا کیا اس پہ اسٹانس ہے؟
देखिए, हमने तो जो ये कॉन्फ्रेंस कराई है या जिसकी हम कोशिश हमने की है, हमारा मुद्दा तो ये था कि कम से कम दुनिया ये तो देख ले कि हम कहाँ खड़े हैं। और हमें जो कभी ये एक इल्ज़ाम लग रहा था कि हम तालिबान को सपोर्ट कर रहे हैं या उनको कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं थी। और हमने तमाम जो धड़े हैं उनके साथ हमारे करीबी राब्ते हैं, करीबी हमारे उनके साथ बातचीत है, और हमने यही एक कोशिश की कि हम तमाम लोगों का नुक्ता नज़र लेके आगे बढ़ें। और उसमें इस वक्त चूंकि ये दोहा में कॉन्फ्रेंस हो रही है, हम अपनी उम्मीदें हमारी ये हैं, हमारी ख्वाहिश ये है कि दोहा की कॉन्फ्रेंस से नतीजा निकल आए। हमारा मकसद तो अफगानिस्तान में अमन है, चाहे वो इस्लामाबाद में कॉन्फ्रेंस हो, चाहे दोहा में कॉन्फ्रेंस हो, तो वो हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन हमारा असल मुद्दा यही है कि इसका हल निकलना चाहिए, क्योंकि अगर हल नहीं निकलता, और अफगानिस्तान की तारीख में आपको पता है कि हमेशा बंदूक ने ही फैसला किया है कि इक़्तिदार किधर जाएगा। अब या तो अफगानिस्तान के अंदर एक धड़ा हो जो पूरे अफगानिस्तान को कंट्रोल कर सके, ऐसा कोई धड़ा है नहीं। लिहाजा नतीजा क्या होगा, अगर तालिबान भी काबुल पे कब्जा कर लेंगे और बाकी सारे उनके खिलाफ लड़ते रहेंगे तो भी अमन नहीं आएगा, और अगर आप तालिबान के बगैर काबुल में हुकूमत बनाएंगे तो भी अमन नहीं आएगा। लिहाजा हमारा नुक्ता नजर ये है कि लेकिन देखिए, ये फैसला हम पाकिस्तान में बैठ के मैं और आप तो नहीं कर सकते। ये फैसला तो अफगानिस्तान के लोगों ने, उनकी लीडरशिप ने करना है। लेकिन पाकिस्तानी स्टेट क्या समझती है फवाद साहब, अगर तालिबान जिस तरीके से पेशकदमी कर रहे हैं, अगर वो काबुल के ऊपर काबिज हो जाएंगे तो क्या फिर हम तस्लीम कर लेंगे उन्हें? जो भी काबुल पे काबिज होगा हम उसके साथ रवाबत कायम रखेंगे, चाहे वो तालिबान ही हो? देखिए, ये सवाल जो है इसका जवाब इतना आसान नहीं है कि हम उस वक्त क्या करेंगे। विल क्रॉस द ब्रिज व्हेन इट कम्स। हम उस वक्त देखेंगे कि उस वक्त की क्या सिचुएशन है, उसके मुताबिक जो है हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन ये आसान नहीं होगा। देखिए, इस वक्त जो सिचुएशन है उसमें कोई भी एक धड़ा इस पोजीशन में नहीं है कि वो पूरे अफगानिस्तान के ऊपर कब्जा कर सके। सही। अच्छा। और हमारी जो असल वरी है, और वज़ीर आज़म साहब ने अभी जब उज़्बेकिस्तान में थे और वहाँ पर जो कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने बात यही कही है कि हमारा असल मसला ये है कि अफगानिस्तान के अंदर एक बहुत खून बहेगा और उसकी कीमत तमाम इलाके को देनी पड़ेगी। अच्छा, इंटरनल पॉलिटिक्स की तरफ मैं बढ़ना चाहती हूँ, लेकिन उससे पहले अभी थोड़ी देर पहले खबर आई है, एक रूसी अखबार ने दावा किया है कि रूस ने अमेरिका को अड्डे देने की पेशकश की है, जिसमें वो किर्गिस्तान के अड्डों की बात करते हैं, जॉइंट इंटेलिजेंस की बात भी करते हैं। सो इस पे कोई कॉमेंट? देखिए, अमेरिका जाहिर है कि वो मुख्तलिफ जगहों के ऊपर उनके अड्डे हैं, बट लगता नहीं है कि रूस के इस किस्म के जैसे ताल्लुकात हैं अमेरिका से, रूस जो है वो अमेरिका को अड्डों की पेशकश करेगा। लेकिन जाहिर है कि ये तो एक हतमी तौर पे कहा नहीं जा सकता। ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आजाद कश्मीर के अंदर इलेक्शन कैंपेन हो रही है, और इलेक्शन में जो टेम्परेचर होता है, बातचीत का तरीकेकार होता है, वो हम सब समझते हैं कि वहाँ आपको जरा एग्रेसिव पोजीशन लेनी पड़ती है। लेकिन ये जो मुतवातिर गद्दार के अल्फाज इस दफा उभर के आ रहे हैं, अभी नहीं, वैसे हमेशा से हमने देखा है कि ये बड़ा कन्वीनियंट इल्जाम है कि जिसके साथ डिसएग्रीमेंट है या जिसको मलाइन करना है उस पर गद्दार का इल्जाम लगा दे। जरा क्विकली आपको दिखाते हैं, फिर फवाद साहब आपसे पूछेंगे, ये क्या मुल्क में कोई हुबुल वतन बचेगा अगर यही हमारा रवैया? इलेक्शन कैंपेन की जबान सबको पता है कि भाई उसमें यू गेट कैरिड अवे, लेकिन फवाद साहब ये मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ लीडरशिप एक दूसरे को गद्दार कह रही है। सो फिर इस मुल्क में मुहिब्बुल वतन बचेगा कौन अगर यही हमने एक दूसरे को टैग देने हैं, लेबल्स देने? हाँ, सही है, बिल्कुल आपकी बात सही है। और लेकिन जिस तरह से आपने खुद ही पहले ये कहा है कि माहौल होता है, कॉन्टेक्स्ट होता है, उसमें जो है वो बात होती है। तो लेट्स सी, आगे चल के चीजें बेहतर हो जानी चाहिए और ज्यादा सीरियस बातों की तरफ। तो चले, यानी कि ये सियासी बयान है ना, आप पीएमएलएन की क़यादत को आप लोग गद्दार तो नहीं ना समझते? नहीं, ये गद्दार क्या समझना है। इशू ये है कि बेसिकली जो पाकिस्तान के अंदर पीएमएलएन जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्टी है, पीपल्स पार्टी एक बड़ी इंपॉर्टेंट पार्टी है, लाखों लोग उनके साथ हैं। हमारा इंडिविजुअल्स जो हैं उनके साथ होगा, लेकिन पार्टीज तो जाहिर है वो बड़ी इंपॉर्टेंट पार्टीज हैं और उनकी अहमियत को तस्लीम करके आगे चलना पड़ेगा। ये तो नहीं हो सकता कि आप कहें कि वो पार्टीज लाखों लोग उधर साथ हैं तो वो गद्दार तो नहीं हो सकता। ठीक है, चलें, अच्छी बात है। लेकिन साथ साथ ये बताइए ना, जो इलेक्शन कैंपेनिंग में आपके वुज़रा वहाँ पे जाके पैसे फ्रीली ऑफर कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन ने पहले उन्हें कहा, तनबीह की
پھر وہ دوبارہ نہیں مانے, ایونچولی ان کو پھر باہر نکال دیا کشمیر سے. ابھی وہ آج کے جلسے میں تو موجود تھے, حالانکہ ان کو صبح چلے جانا چاہیے تھا, لیکن گنڈاپور صاحب اب چلے گئے کشمیر چھوڑ کے. سو یہ الیکشن کمیشن کے جو احکامات جو ہیں ان کو کوئی ماننے کا رواج, انہیں فالو کرنے کا, یہ بھی الیکشن میں کیمپین میں ذرا کر دیا جاتا ہے نظر انداز. اٹس اوکے. نہیں, میرے خیال میں الیکشن کمیشن جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ادارہ ہے, اس کو اپنے اختیارات جو ہیں وہ امپلیمنٹ بھی کرنے چاہیے. اور علی امین کا میں نے آج اسٹیٹمنٹ بھی دیکھا ہے, انہوں نے کہا ہے کہ وہ اداروں کا احترام بھی کرتے ہیں, اور وہ عمران خان نے انہیں اداروں کا احترام سکھایا ہے, لہٰذا وہ خود کشمیر کی کیمپین چھوڑ کے جا رہے ہیں. تو میرا خیال ہے انہوں نے آپ کی بات کو, آپ کا جو بات ہے اسی وہی بات انہوں نے بھی کی. اچھا چلے, وہ تو پھر زبردستی ان کو نکالا گیا, پہلے ان کو تنبیہ کی گئی, وہ نہیں مانے. لیکن بہرحال آگے بڑھتے ہیں. الیکشن جو آزاد کشمیر کا, اس پہ آبویسلی ایک ٹرینڈ رہا ہے کہ جو حکومت میں ہوتا ہے, آج کی بات نہیں, وہ ہمیشہ جو وفاق میں جس کی حکومت ہوتی ہے وہ کشمیر میں بھی آلموسٹ وہی ٹرینڈ ہے, وہی حکومت قائم کرتا ہے. لیکن اس وقت آپ کو وہاں پہ ٹف فائٹ کون دے رہا ہے؟ مریم بی بی کے جلسے آپ نے دیکھے ہوں کہ بڑی عوام نکلی ہے ان کے جلسوں میں. دیکھیے, بات یہ ہے کہ کشمیر کے انتخابات میں, جیسے گلگت بلتستان کے الیکشن میں مریم نواز اور بلاول بھٹو نے پورا زور لگایا, اور بعد میں ان کو پتا چلا کہ ان کے تو کینڈیڈیٹ ہی بڑے تھوڑی کانسٹیٹوئنسیز میں تھے. اسی طریقے سے اس دفعہ اگر آپ کشمیر سے ان لوگوں کو بلائیں اپنے پروگرام میں جو کشمیر کی سیاست کو سمجھتے ہیں, تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کے پاس 45 حلقوں میں کیا, اس کے آدھے حلقوں میں بھی امیدوار ایسے نہیں ہیں جن کے اوپر وہ مقابلہ کرنے کی پوزیشن میں ہوں. پی ایم ایل این جو ہے وہ 8-9 حلقوں سے, پیپلز پارٹی جو ہے وہ 8-9 حلقوں سے زیادہ کوئی ان کے سبسٹینشیل کینڈیڈیٹس نہیں ہیں, اور اس طرح پی ایم ایل این کے 15-16 حلقوں سے زیادہ کوئی سبسٹینشیل کینڈیڈیٹس نہیں ہیں. اسی لیے مسلسل آپ نے دیکھا ہوگا جو بیانیہ یا نیریٹو ان کا آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ یہ الیکشن جو ہے اس میں دھاندلی ہوگی, کیونکہ ان کو پتہ ہے وہ ہار رہے ہیں, تو لہٰذا ابھی سے وہ کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ اس میں دھاندلی ہے. سو کیا ہے پھر جو مریم صاحبہ, جو ایک وہاں پہ کراؤڈ ان کے لیے نکل رہا ہے, آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پہ وہ بڑے بڑے جلسے کر رہی ہیں وہاں پہ, اس کا مطلب ہے کہ اب آپ کا نیریٹو ہمیشہ یہ رہا ہے کہ جی انہوں نے کیا کیا ہے, پوری زندگی میں کچھ سبسٹانشل نہیں کیا, لیکن کراؤڈ نکل رہا ہے پی ایم ایل این کے لیے, اور خاص طور پہ جب مریم صاحبہ وہاں تقریر کرتی ہیں تو آپ ان کو ایک پولیٹیکل سمجھتے ہیں؟ دیکھیے, ایک پورے ریجن کے جلسے ہوتے ہیں, الیکشن کے اندر ایک پوری تنظیم جو ہے آپریٹو ہوتی ہے, تو لوگ لے کے آتے ہیں لوگ, تو یہ تو والنٹیئر جلسے اس طرح سے نہیں ہو رہے کہ جس طریقے سے آپ یہ کہیں کہ وہ مریم نواز جو ہیں ان کا کوئی ان کا پی ایم ایل این کا وہاں امپیکٹ آ رہا ہے یا وہ آ رہا ہے. اصولاً لوگ ایک پوری مشینری ہے اس وقت الیکشن کی, وہ آپریشنل ہے اور اس میں لوگ آتے ہیں, لیکن حقیقت یہی, آپ مریم نواز کے تمام تقریر, آپ اپنے ریسرچ ٹیم کو یہ کہیے مریم نواز کی تقریروں کا انالیسس کرے, اور آپ کو زیادہ نہیں, صرف 1 منٹ کی وہ فوٹیج دکھائے جس میں انہوں نے کوئی پالیسی پہ بات کی ہو, عمران خان کی تنقید کے علاوہ کوئی انہوں نے کہا ہو کہ ہمارا پروگرام یہ ہے, ہم پچھلے 30 سال اقتدار میں رہے ہیں, ہم نے اب میں یہ کروں گی, میں یہ ڈیفرنٹ کروں گی اس سے جو پچھلے 30 سال میں ہم نہیں کر سکے. کوئی ایک پوائنٹ تو ہو نا, ان کی پالیسی کیا ہے, ان کا کشمیر پہ سوچ کیا ہے, ان کی جو ہے وہ معاشی پالیسی کیا ہوگی, قیمتیں اگر بڑھ رہی ہیں وہ کیسے کم کریں گی, اگر پیٹرول کی قیمت. لیکن یہ مریم صاحبہ کا یہ کبھی تقاریر میں وہ ایسی بات کرتی نہیں ہے, وہ شہباز صاحب کرتے ہیں. مریم صاحبہ تو وہی بات کرتی ہے جو یہاں پہ آ کے کر رہی ہیں کہ پی ایم ایل این مزاحمت کرے گی, جو سلیکٹڈ ہے وہ دیکھ لیں کہ یہاں پہ عوام ہمارے طریقے سے نکلے. تو انہوں نے تو وہی اہداف رکھے ہیں جو انہوں نے پاکستان کے باقی حصوں کے اندر جلسوں میں کیے. یہ باتیں یہ شہباز صاحب کرتے ہیں, وہ بانٹا ہوئے کام انہوں نے. نہیں, ان کی باتوں میں بھی آپ دیکھتے ہیں, مجھے بتا دیں کبھی انہوں نے آلٹرنیٹ کیا دیا ہو. تنقید ہی کرتے ہیں نا, شہباز صاحب بھی بیٹھ کے تنقید کرتے ہیں, مریم بھی تنقید کرتی ہیں. انہی کی وجہ سے تو ہم پاکستان کی معیشت 0.5% پہ تھی جب عمران خان نے ٹیک اوور کیا. آج 4% کے اوپر اگر ہم گروتھ ریٹ لے گئے ہیں تو ان سے جان چھٹی ہے تو ہم آگے لے کے گئے ہیں نا. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کے اوپر آپ کیوں بھروسہ کریں. مطلب مریم نواز کا میں دوبارہ یہ پوچھنا چاہتا ہوں, ان کی سی وی کیا ہے. مثلا اگر آپ آج ARY میں آپ کسی کو امپلائی کریں گے تو آپ سی وی دیکھیں گے نا کہ کوئی کس قابل ہے, کسی نے کوئی کام کیا. مجھے یقین ہے آپ ARY میں مریم نواز کو اپنی ریسرچر بھی نہیں رکھیں گے کیونکہ انہوں نے زندگی میں کچھ کیا ہی نہیں. چلے وہ فیصلہ پی ایم ایل این کی انٹرنل لیڈرشپ نے کرنا ہے, پی ایم ایل این کے ووٹر نے کرنا ہے. بہت شکریہ فواد چوہدری صاحب ہمارے ساتھ موجود. پہ جائیں گے جب واپس آئیں گے. کووڈ اپنی پیک پہ ہے اور جلسوں کے اندر جو آپ مناظر دیکھ رہے ہیں, رسپانسبلٹی کیوں نہیں دکھاتی ہے یہ فرسٹ ایئر لیڈرشپ. بریک کے بعد پہ بات ہوگی, ہمارے ساتھ رہیے.
वेलकम बैक। कोविड की चौथी लहर है, बड़ी तशवीशनाक बात है, बड़ी शदीद लहर है। ये हमें कुछ दिन पहले खुद ही गवर्नमेंट ने बताया था जब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी हमारे जो एनसीओसी के सरबराह ने, और इसके अलावा इमरान खान साहब ने खुद भी खास तौर पे गुफ्तगू की थी कि कितना ख्याल करना होगा। अब ज़रा चलते हैं आज़ाद कश्मीर में जो कैंपेन है और वहाँ के मनाजिर देखते हैं। दिन में 5 से 6 एवरेज जलसे होते हैं। आज ही का सिर्फ जायज़ा लेते हैं। एक जलसा किया है इमरान खान साहब ने, एक जलसा किया है आसिफा भुट्टो जरदाई साहिबा ने, और मरियम बीबी 2 से 3 जलसे एवरेज पर डे करती हैं। अब ज़रा खान साहब का आपको दिखाते हैं जो जलसा है पीटीआई का। स्टेज के ऊपर जो लोग मौजूद हैं, कितने लोगों ने वहाँ पर मास्क पहना हुआ है ये खुद ही देख लीजिए। और जो क्राउड में लोग हैं उसमें किसी ने अगर आपको शाज़ो नादर कोई मास्क पहना हुआ नज़र आ जाए तो प्लीज़ ज़रूर बता दीजिएगा। मुझे तो कहीं नज़र नहीं आया है, बहरहाल शायद कुछ एक आध ऐसा हो जो मुझसे मिस हो गया है। अब मरियम बीबी के जलसे की तरफ चलते हैं। मरियम बीबी के साथ स्टेज पे कितने लोगों ने मास्क पहने हुए हैं देख लें आप लोग खुद। अंदाज़ा मुझे इस वक्त एक भी नज़र नहीं आ रहा, शायद किसी ने हाथ में पकड़ा हो। और जो क्राउड में लोग हैं इनमें देख लीजिए किसने मास्क पहना हुआ है। मतलब माशाल्लाह ये 4th वेव जो है इस वक्त पीक की तरफ जा रही है और ये कैंपेनिंग का आलम है। चलते हैं पीपल्स पार्टी के जलसे में। वहाँ पर आसिफा साहिबा के साथ चलें। हम इर्द गिर्द देख रहे हैं कि यहाँ कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी का हमें मुजाहरा किया दिखाया जा रहा है, लेकिन आप क्राउड देखिए। और इस वक्त वहाँ पर क्राउड में कितने लोगों ने मास्क पहने हुए हैं। दिन में एवरेज 6 से 7 जलसे कुल मिला के तमाम जमातें करती हैं। और वहाँ के स्टैट्स हम आपको अगर दिखा दें, गिलगित में इस वक्त 23% जो है मस्बत है शरह, मुजफ्फराबाद 21%, स्कर्दू 21%, आज़ाद कश्मीर 16.30%, कराची में, रावलपिंडी में, पेशावर में। ऐसे में कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का ये मुजाहरा कर रही है जो मुल्क की इस वक्त सफ़े अव्वल की क़यादत है। बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर फैसल सुल्तान साहब, मुअव्विन खुसूसी बराए सेहत। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। जो चौथी वेव है इसके बारे में हुकूमत बार बार बता रही है, एंड ऑब्वियसली अब लोग उस तरह से इस पर तवज्जो दे नहीं रहे हैं, कोविड फटीग भी है। लेकिन बहरहाल इस वक्त हम रियलिस्टिकली हमें बता सके कि क्या कोविड की जो चौथी लहर है ये अपनी पीक पे है या पीक कर चुकी है या अभी इसने पीक करना है? मेरे ख्याल से जी इसके बारे में जो सेफेस्ट स्टेटमेंट दिया जा सकता है वो ये कि अभी इसने पीक करना है। अच्छा, पीक करना है, क्योंकि जो नंबर्स हमारे सामने आ रहे थे खास तौर पे सियाहती मकामात से, गिलगित में 23% है, मुजफ्फराबाद में 21% है, स्कर्दू में 21% है, कराची में हमारे पास 20%, रावलपिंडी 11.9, पेशावर 9.42, यानी ये सुपर जाएगा अभी खुदा न खास्ता। मेरा ख्याल है जी कि ये खतरा बाकी रहेगा। अगर हम अपने थोड़ी सी भी एहतियात बेहतर कर लें तो इंशाल्लाह इसकी पीक को हम बहुत ब्लंट कर देंगे और फिर ये नीचे आ जाएगी। लेकिन जैसे आपने बताया कि कुछ मकामात पे तो बहुत तेजी है, मीरपुर, मुजफ्फराबाद, गिलगित, जीबी में और ऑफ कोर्स कराची में। लेकिन बात यह है कि इस वक्त जो पंजाब है उसके नंबर्स अभी थोड़े हैं, लेकिन खुदा न खास्ता अगर वो ऊपर जाते हैं तो फिर टोटल नंबर्स बहुत बढ़ जाते हैं, तो मुल्क भर में फिर एक दबाव आना शुरू हो जाता है। सो डॉक्टर साहब, ये इस पे डेल्टा वेरिएंट जो है ये ज्यादा है इस जो नए केसेस में, या डेल्टा वेरिएंट जो है अभी उतना सरायत नहीं किया, या ये इससे मुताल्लिक क्या बता सकते हैं? सरायत तो कर गया है जी। असल में मसला ये है कि जो भी वायरस आता है, जब उसकी वेरिएशंस या उसके अंदर उसकी नई नई अक़साम आती हैं, उनको एक सर्वाइवल एडवांटेज होता है। ये एवोल्यूशनरी टर्म्स में एक कॉमन सी टर्म्स है, लेकिन इसका मतलब सिर्फ ये है कि हर नया आने वाला वायरस जो है अमूमी तौर पे वो थोड़ा तेजी से फैलता है। अब जब यूके वेरिएंट आया था तो वो पिछले वाली वर्जन से थोड़ा सा तेजी से फैलता था, कोई 50-60% का अंदाजा दिया गया। अब ये वाला अगले वाले से तकरीबन थोड़ा सा और तेजी से फैलता है। तो होता है कि जब वो थोड़ी सी तादाद में भी वायरस आ जाए तो फिर मुआशरे में अगर बद एहतियाती चल रही हो तो नेचुरली वो फिर फैलता है। एक तो ये बात है। लेकिन साथ साथ ये कहता चलूं कि देखिए वायरस की नई किस्म अपनी जगह, लेकिन अगर एहतियात और डिसिप्लिन थोड़ा चल रहा होना तो फिर फैलाव में बहुत वाज़ेह रुकावट आ जाती है। लेकिन अगर दोनों चीजें हों, नया वेरिएंट भी आया हो सिस्टम के अंदर और वो भी फैल रहा हो और ऊपर से हम बदएहतियाती में भी आगे चल रहे हो, तो फिर दोनों चीजें मिलके ये 2 जमा 2। लेकिन डॉक्टर साहब, ये से सियाती मकामात पे बहुत ज्यादा नंबर्स हैं। पिछली दफा छोटी ईद पे आप लोगों ने लॉकडाउन कर दिया था, इस मरतबा कोई लॉकडाउन इस तरह से आप लोगों ने अनाउंस नहीं किया। जो रोक टोक हमने छोटी ईद पे देखी है, बड़ी ईद पे उस किस्म की रोक टोक, उस किस्म की सख्ती नहीं है। ये खतरनाक तो नहीं हो जाएगा?
ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ کہ جس قسم کی روک ٹوک چھوٹی عید پہ ممکن ہوئی وہ ابھی تک یہاں نہیں ہوئی. اس میں اس دفعہ تھوڑی سی اضافی چیزیں کرنے کی کوشش کی گئی ہے. اس میں سب سے اہم یہ ہے کہ چونکہ اب ویکسین فریلی اویلیبل ہے اور بہت سے لوگوں کو لگ بھی چکی ہے، تو ہماری پھر تاکید ہے کہ سیاحتی مقامات پہ جاتے وقت کم از کم وہاں جو ہوٹلز ہیں وہ بھی چیک کریں، اور جو ہمارے ایڈمنسٹریشن ہے وہ بہت اسٹرکٹلی اس کو کیجولی نہ لیں، اس کو بہت اسٹرکٹلی انفورس کریں. ایک تو یہ میجر ہے، لیکن ساتھ ساتھ جو ایڈمنسٹریٹو میجرز ہیں اس چیز کو کنٹرول کرنے کے لیے ان کو بھی سختی سے انفورس کرنے کی ضرورت ہے. انفارچونیٹلی جیسے آپ نے بتایا کہ لوگوں میں بھی اور ایڈمنسٹریشن میں بھی وقت کے ساتھ، اور یہ پاکستان میں نہیں دنیا بھر میں یہ ہوا ہے کہ ایک ایڈمنسٹریٹو اور کمپلائنس فٹیگ آ گئی ہے. اس کو توڑنے کا طریقہ صرف یہ ہے کہ ہم کلیئرلی یہ بتائیں کہ یہ وہی انڈین ویریئنٹ ہے، ڈیلٹا ویریئنٹ، جس نے انڈیا میں اتنی تباہی پھیلائی کہ ان کے ہاں آکسیجن کی کمی پڑ گئی. اور اس وقت آپ دیکھیں کہ کتنے اور ممالک ہیں، انڈونیشیا میں کیسز اوپر جا رہے ہیں، ایون امریکہ میں وہ بات کر رہے ہیں کہ ڈیفینیٹلی کچھ جگہوں میں چھوٹی موٹی سرجز آ رہی ہیں، یو کے میں کیسز کلائم کر رہے ہیں، بنگلہ دیش میں اوپر گئے. تو اگر آپ اپنے قریبی علاقائی پس منظر میں دیکھیں، دور دیکھیں، بہت دور دیکھیں، تو ہر جگہ اس ویریئنٹ نے، جو کہ 90 سے زیادہ ممالک میں سب پھیلا ہوا ہے، تباہی پھیلانے کا پوٹینشیل بھی رکھتا ہے اور کہیں پھیلا بھی رہا ہے. صحیح. تو اس وقت ڈاکٹر صاحب حکومت کی پالیسی اس وقت یہ ہے کہ ایک تو انفورسمنٹ سخت ہو، اور دوسرا لوگ وہ خود ہی خیال کر لیں. تو کوئی لاک ڈاؤن، اسمارٹ لاک ڈاؤن، ٹیمپرری کچھ جگہوں کے اوپر کچھ سیکٹرز کو بند کرنا اس وقت آپ لوگوں کے ایجنڈا پہ نہیں ہے فی الحال؟ نہیں، بالکل ہے جی. اسمارٹ لاک ڈاؤنز ہو رہے ہیں، پچھلے ہفتے سے یہ ہم کر رہے ہیں، بلکہ 10-12 دن سے، کہ جہاں کہیں ہاٹ سپاٹس ہمیں دکھ رہے تھے. آپ کو معلوم ہے کہ جو ڈیٹا ہم نے شروع میں بلڈ کیا تھا، طریقہ کار اس کا کہ جہاں کیسز ہوتے تھے وہ ہمارے پاس آتے ہیں، پھر ہم اس کو پاکستان بیورو اسٹیٹسٹکس کی جو ہمارے پاس انفارمیشن لیئر ہے پاپولیشن کی، اس کے اوپر میپ کر کے تو ایک جسے کہتے ہیں ہیٹ میپ جنریٹ کرتے ہیں، اور وہ ہیٹ میپ دیا جاتا ہے سارے پروونشل اتھارٹیز کو. تو وہ ہم دے رہے ہیں، اور اس کے اوپر اسمارٹ لاک ڈاؤنز ہو بھی رہے ہیں، ایسے نہیں کہ ہو نہیں رہے. اور کلوجرز بھی ہو رہے ہیں، مختلف سیکٹرز میں بند بھی کی جا رہی ہیں چیزیں. لیکن obviously آپ کو پتا ہے کہ جہاں اتنا بڑا ملک ہو، 225 ملین 220 ملین لوگوں کا، تو وہاں ہر جگہ ہر وقت انفورسمنٹ مشکل ہوتی ہے. ساتھ ہم نے لوگوں کو بتانا بھی ہوتا ہے، اور آپ لوگ میڈیا میں لگاتار اب اس پہ ہیلپ بھی کر رہے ہیں. مجھے کانسٹنٹلی جسے کہتے ہیں اس ٹاپک کے اوپر بات کرنے کو مل رہی ہے، اور میڈیا کی طرف سے بہت سپورٹ مل رہی ہے. تو میں شکر گزار بھی ہوں کہ کم از کم یہ کمیونیکیشن آگے جا رہی ہے، پھر تھوڑا سا لوگوں کی ایکشنز پہ بھی اثر آ جاتا ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب یہ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ الیکشن کا سیزن ہے آزاد کشمیر میں، اور وہاں پہ جو جلسے ہو رہے ہیں ان کا آپ سائز دیکھیے، ان کی فریکوینسی دیکھیے. این سی او سی نے یہ حکومت کو بھی ایڈوائز نہیں کیا، کیا اپوزیشن کو بھی ایڈوائز نہیں کیا کہ مت کرے جلسے یا ٹون ڈاؤن کر دیں اپنی کیمپیننگ کو؟ وہاں تو بہت میسو جو ہے لیول پہ لوگوں کا اکٹھا ہونا ہے، اس کے ویژولز بھی آپ دیکھ رہے ہیں. وہ تو لگتا ہے کہ ایک بہت بڑا شاید انتظار کر رہے ہیں ہم کسی کرائسس کا. بہت خطرناک ہے. میں آپ کو 2 باتیں بتاتا ہوں. ایک تو یہ کہ این سی او سی کے حوالے سے ہم نے ڈیفینیٹلی الیکشن کمیشن کو بھی لکھا تھا، لیکن بہرحال انہوں نے اپنے موقف پہ وہ رہے ہیں. ظاہر ہے انہوں نے ایک جمہوری نظام کا طریقہ کار چلانا ہے، وہ اپنی جگہ ٹھیک ہے بات، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کی انفورسمنٹ باہر کیف بہتر ہو سکتی تھی. اب اس سٹیج کے اوپر جب جلسے بڑے ہو چکے ہیں، نیشنل لیول کے لیڈرز وہاں جا رہے ہیں، تقریریں ہو رہی ہیں، بہت لوگ اکٹھے ہیں، تو اس صورت میں تو میں لگاتار یہ کہہ رہا ہوں کہ میں تمام پارٹیز کے تمام ٹاپ لیڈرز سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ کم از کم اپنے جلسوں میں آپ کے لوگ، آپ کے فالوورز آپ کی بات سنتے ہیں اور اس پہ عمل بھی کرتے ہیں. تو کیوں نہ ان کو جلسے کے شروع میں آنے سے پہلے بھی کہا جائے کہ آپ ماسک لے کے آئیں، جلسے کے دوران تاکید کی جائے، شروع میں، بیچ میں، آخر میں. یقیناً کچھ نہ کچھ اس کا اثر آئے گا. سر اتنے بڑے شاید جلسے کیے ہی نہ جائیں، اور اس میں حکومت کو خود انیشیٹو لینا چاہیے ہے. مطلب یہ تو جیسا آپ کر کے دکھائیں گے پھر آپ باقیوں سے ایکسپیکٹ کریں گے نا. پھر ہم اپوزیشن کو بھی کہیں گے کہ جی آپ بڑے جلسے نہ کریں، حالانکہ ان کو خود بھی ذمہ داری ہونی چاہیے، کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن حکومت کو انیشیٹو لینا چاہیے نا اس میں. دیکھیے جب جلسے کا اب یہ ایک مومنٹم بن چکا ہے، سو جلسے کا سائز تو پروبلی شاید کوئی نہیں ڈیٹرمن کر سکے گا کہ کم ہو زیادہ، لیکن پھر بھی جلسے کے دوران کم از کم بہت سے ایسی چیزیں ہیں جو کی جا سکتی ہیں جو کم از کم بیماری کا اسپریڈ روک سکتی ہیں. جلسے میں تو ہمیشہ کہتا ہوں جی، وائرس نے آپ کے لگے ہوئے بلے کا رنگ نہیں دیکھنا، آپ کے جھنڈے کا رنگ نہیں دیکھنا، اس نے تو اٹیک کرنا. اس کو تو صرف اتنا چاہیے کہ 5-6 فٹ کے اندر ایک اور شخص نظر آئے تو وہ جمپ لگا کے
کھانسی اور اس کے ذریعے ہوا میں تحلیل ہو کے اور پھر اگلے شخص کو جا کے اٹیک کرے. اس صورت میں اگر ماسک پہن لیا جائے کم از کم جلسوں میں تو بہت فرق پڑتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی ہو سکتا ہے, ابھی بھی انفورس ہو سکتا ہے. یہ بالکل خطرناک سچویشن ہے, آپ 100% درست بول رہی ہیں, لیکن اس کے اوپر تمام لیڈرشپ سے میری درخواست ہے, اور میں سمجھتا ہوں اکراس دا انٹائر اسپیکٹرم, گورنمنٹ کیا, اپوزیشن کیا. ڈاکٹر صاحب ایک اور پرابلم ہے جو آپ دیکھ ہی رہے ہوں گے, جو تمام ڈاکٹرز ہیں اور فرسٹ لائن رسپونڈرز ہیں, ان کو رسک الاؤنس سے نہ ملنے کی شکایات ہیں. بیچ میں انہوں نے کام کرنا بھی چھوڑ دیا, پھر ان کو منا لیا گیا, اب دوبارہ وہ یہی کہتے ہیں کہ جو ہمارا رسک الاؤنس ہے وہ ہمیں مل نہیں رہا ہے. اتنی بڑی افتاد ہے کووڈ, اور اس دوران یہ لوگ بڑا محنت سے کام بھی کریں, ان کا رسک الاؤنس مل کیوں نہیں رہا؟ کیا فنڈز ریلیز نہیں ہو رہے یا کوئی اور پرابلم ہے؟ نہیں جی, بالکل تھوڑی سی ایسی بیوروکریٹک ڈیلے تھی, میں سمجھتا ہوں. میں ان سے ملا ہوں اور میں ان سے ایگری کرتا ہوں کہ ان کو ملنا چاہیے. میں نے ان سے وعدہ کیا ہے کہ اس مہینے کے آخر سے پہلے ہم جو پروسیس ہے اس کو مکمل کر کے کوشش کریں گے کہ ان کو رسک الاؤنس جو ان کا جائز بنتا ہے ان کو بالکل دے دیا جائے. ہماری صرف کوشش یہ تھی کہ ٹارگیٹڈ ہوں ان لوگوں کو جنہوں نے واقعی سب سے زیادہ فرنٹ لائن میں کام کیا. پچھلی دفعہ تھوڑی سی آپ کو پتہ, جب اس طرح کا الاؤنس جائے تو تھوڑی بہت شکایات آ جاتی ہیں کہ کسی صحیح کو نہیں ملا اور کسی اور کو مل گیا, تو ان شکایات کو دور کرنے کے لیے تھوڑی اضافی ڈاکیومنٹیشن کی جا رہی تھی. اس وجہ سے کچھ دیر ہوئی, لیکن بہرحال دیر درست نہیں تھی. میں تو سب سے مانا ہے ان کے سامنے بھی اور آپ کے سامنے بھی کہہ رہا ہوں کہ اس میں ڈیلے نہیں ہونی چاہیے تھی, اور اب میں اس کو ذاتی طور پر پرسو کر رہا ہوں. انشاءاللہ وقت کے اوپر ان کو الاؤنس مل جائے گا. ٹھیک ہے, بہت شکریہ ڈاکٹر فیصل سلطان صاحب ہمارے ساتھ موجود. بریک پر ہم جائیں گے, واپس آئیں گے تو کنکلوڈنگ نوٹ ہوگا, آپ لوگ ہمارے ساتھ رہیں. ویلکم بیک. کسی بھی فیلڈ میں, کسی بھی شعبے میں نام بنانا, پہچان بنانا خواتین کے لیے آسان نہیں ہوتا, لیکن اگر ہم سپورٹس کی بات کریں, کھیل کی بات کریں, تو وہاں ایک عام پلیئر سے خواتین جو ہیں ان کو دگنی محنت کرنی پڑتی ہے, کیونکہ فنڈز نہیں ہوتے, مواقع بہت محدود ہوتے ہیں, اور اپنے آپ کو منوانا اس سے بھی مشکل کام ہوتا ہے. گزشتہ ہفتے ایک کلپ میری نظر سے گزرا جہاں پہ ایک پروگرام میں آل راؤنڈر ندا ڈار صاحبہ بیٹھی ہوئی تھی, اور وہاں پہ جو موجود مرد حضرات تھے وہ جس طرح سے ان سے گفتگو کر رہے تھے, 2021 میں اس طرح کے گفتگو کے بارے میں مہذب دنیا میں سوچا بھی نہیں جا سکتا. ذرا دیکھیے کہ وہاں پہ کیا بات ہو رہی تھی اور کیسے مذاق بنایا جا رہا تھا. لڑکیاں ڈفرنٹ گاؤں سے ایسے آتی ہی کرکٹ کھیلنے کے لیے, اب ایز اے کریئر اس کو لیں, اور جب شادی ہوتی ہے تو چھوڑ جاتی ہیں کریئر. کوشش ان کی یہی ہوتی ہے کہ کرکٹ جتنا کھیل سکیں کھیل لیں, شادی کے بعد پھر خیر بات شادی نہیں ہوتی. اچھا کیوں؟ شادی کے بعد ٹورنامنٹ ختم ہو جاتا ہے. نہیں, وہ دراصل فیلڈ ایسی ہے نا ان کی, یہ چاہ رہی ہیں کہ پہلے یہ جو مردوں کی ٹیم ہے اس کے اوپر تک لیول تک آئیں, اور یہ چاہتی ہیں کہ ہم بھی یہ سب کچھ کر سکتے ہیں, مرد نہیں کر سکتے, ہم بھی کر سکتے ہیں. اچھا, اس لیے پھر وہ چیزیں جو ہے نا وہ فیلنگ ختم ہو گئی ہوئی. اب ان کو ہاتھ ملا کر دیکھ لیں تو یہ لڑکی تو نہیں لگتی. دیکھیے ہمارا پروفیشن اس طرح کا ہے کہ ہمیں جم کرنا ہے, ہمیں بیٹنگ بالنگ فیلڈنگ ہر چیز کرنی, فٹنس کرنی ہے, اور ہارڈ تو ہو جاتا ہے. دیکھ لیں. میں یہ کوشچن میرے ذہن میں تھا, لمبے بالوں کے ساتھ کرکٹ نہیں کھیلی جا سکتی؟ بالکل کھیلی جا سکتی ہے, لیکن جسے شروع سے ہی چھوٹے بال رکھے ہوں پھر اس کو ڈسٹرب کر. اب یہاں پہ ندا اپنی ان پرابلمز کے بارے میں ذکر کر رہی تھی کہ ان کے چیلنجز کیا ہیں, اور ایک دم آپ نے دیکھا کہ وہاں سب لوگ مل کر ان کا مذاق بنانا شروع ہو گئے. وہ تھوڑی سی سمٹ سی گئیں, لیکن بہرحال اپنے شی واز ناٹ اپولوجیٹک اباؤٹ ہر چوائسز. ندا ڈار کے بارے میں ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ان کی اکمپلشمنٹس کیا ہیں. آئیے دیکھتے ہیں. T20 میچز میں 100 وکٹیں حاصل کرنے والی وہ پہلی پاکستانی کھلاڑی ہیں. بگ بیش کھیلنے والی وہ پہلی پاکستانی کھلاڑی ہیں. T20 بولنگ کی عالمی رینکنگ میں ان کا 15واں نمبر ہے. T20 آل راؤنڈر کی عالمی رینکنگ میں ان کا 10واں نمبر ہے. اس میں سب سے انفارچونیٹ بات یہ ہے کہ ان کے ساتھ ایک اور سپورٹس مین بیٹھے ہوئے تھے, عبدالرزاق صاحب, اور وہ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ what does it take ایک اچھا سپورٹس مین بننے کے لیے. کتنی محنت لگتی ہے, کتنی لگن لگتی ہے, کتنی کمٹمنٹ ہوتی ہے, کتنے پیسے لگتے ہیں, کتنا ٹریننگ, کتنے گھنٹے سے دھوپ میں کھڑے ہو کے بولنگ کرنی پڑتی ہے. اور ایک اچھا سپورٹس مین وہ ہوتا ہے جو اپنے ساتھی سپورٹس مین چاہے وہ عورت ہو یا مرد ہو, اس کا حوصلہ بڑھائے, اس کی اکمپلشمنٹس کو تسلیم کرے, اور اس کو یہ حوصلہ دے کہ تم اس سے بھی بہتر کر سکتے ہو, نہ کہ ایسے بیٹھ کے پبلک کی ان کا ٹھٹھا لگایا جائے. باقی لوگ شاید سپورٹس میں کتنی زیادہ کمٹمنٹ چاہیے ہو اس سے نہ آشنا ہو, لیکن عبدالرزاق صاحب ضرور جانتے ہوں گے کہ ایک سپورٹس مین ہونا, ایک کرکٹر ہونا, اور پاکستان میں ایک خاتون ہو کے اپنے مقام کو سپورٹ میں منوانا کتنا مشکل کام ہے. یہ ٹھیک نہیں تھا, بہت افسوسناک یہ رویہ تھا. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. اپنا فیڈ بیک دینا مت بھولیے گا. خیال رکھیے. خدا حافظ.
अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।